السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 148 رکوع نمبر 6 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 148 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہنا مانو، اطاعت کرو، حکم مانو، کہنا مانو، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جو کافر ہوئے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے۔ ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کافروں کا حکم مان لیا، ان کی بات مان لی، ان کے پیچھے چل پڑے، تو تمہیں اسلام چھڑا کر وہ کفر میں لے جائیں گے۔ فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اگر تم نے اسلام کو، ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے کفر کا حکم مان لیا، کافروں کا حکم مان لیا، تو پھر جو ہے تمہارا ایمان ختم، تمہارے تمام نیکیاں جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اگر اللہ کے مقابلے میں تم نے کافروں کا حکم جو ہے وہ مان لیا۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی، مولاکم، مالک ہے تمہارا، دوست ہے تمہارا، وہو، اور وہ، خیر الناصرین، بہتر ہے تمام مددگاروں میں سے۔ دنیا میں اور آخرت میں تمہارے مددگار سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کافر جو تمہارے دل سے دشمن ہے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے، وہ اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اندر سے جو ہے وہ تمہارے خلاف انگلیاں کاٹتے ہیں اپنے دانتوں میں لے کر، ان کو غصہ آتا ہے تم پر، اس لیے جو ہے ان کو مددگار نہیں بنا سکتے، نہ وہ ہو سکتے ہیں تمہارے مددگار۔ سنلقی، جلد ہم ڈال دیں گے، القاء کے معنی ڈالنا، جلد ہی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب، بیچ دلوں، الذین، ان لوگوں کے، کافروا، جو کافر ہوئے، الرعب، خاص ڈر، خاص خوف، ہم تمہارا ایمان والوں کا خاص ڈر اور خوف جو ہے ان کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ بما، بس وابس کے، جو اشرکوا، انہوں نے شرک کیا، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کی، شرک کی وجہ سے، ان کے جو شرک کرتے ہیں کافر جو ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں تمہارا رعب اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ مشرک جو ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں انڈیا والوں کو، آپ اگر دیکھیں ان کو ٹی وی پر جو ہے، تو وہ ہر چیز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جھکتے ہیں، ہاتھ دونوں ملا کر اسلام کرتے ہیں اور جھکتے ہیں ان کے سامنے۔ سانپ ہے، درخت ہے، بچھو ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ کروڑوں کے اعتبار سے ان کے جو ہے وہ معبود ہیں ہندوؤں کے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ اس بابے دے قبر تے درخت جڑا ہے وہ شاخ نہ توڑی، بابا تیری لت توڑ دے گا، تیرا بازو توڑ دے گا، تیری ٹانگ توڑ دے گا۔ تو مشرکین جو ہے وہ ڈرپوک ہوتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو وہ ڈراتے ہیں۔ فرمایا کہ سنلقی، جلد ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، بے دلوں ان لوگوں کے، کافر جنہوں نے انکار کیا، الرعب، خاص رعب، خوف، ڈر، بما، بسبب اس کے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ سبب کیا ہے؟ شرک، کہ کافر جو ہے چونکہ مشرک ہے، اس لیے جو ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہارا رعب جو ہے، خوف، ڈر جو ہے پیدا کر دے گا، کیونکہ انہوں نے اشرکوا باللہ، شرک کیا ہے ساتھ اللہ کے۔ معلوم، جو نہیں، ینزل، اس نے اللہ نے اتاری، بہی، ساتھ اس کے، سلطان، کوئی دلیل، شرک کرنے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے اندر جو ہے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ تم شرک کر لیا کرو۔ کوئی کسی بھی الہامی کتاب، آسمانی کتاب کے اندر کوئی دلیل نہیں اللہ نے اتاری شرک کو اختیار کرنے کی۔ لوگوں نے خود ہی ہے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گلیوں میں، شہروں میں بے شمار جو ہے قبریں بنی ہوئی ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر، اور شرک ہو رہا ہے، اور مشرک جو ہے وہ ہوتے ڈرپوک ہے۔
یہ کافروں کے سامنے لڑ نہیں سکتے، یہ کافروں کی غلامی کر رہے ہیں، ان کے فتنے کے ذریعے ان کی وفاداریاں جو ہے نبھا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبتیں جو ہے پوری کر رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ہے ان کا، ماوا کے معنی ٹھکانہ ہے، ہم ان کا النار خاص آگ، ان کو اللہ تعالیٰ خاص جہنم کی آگ میں ڈالے گا کہ انہوں نے جو ہے کفر و شرک اختیار کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے جو ہے یہ جہنم کا کافروں کے پیچھے لگ گئے، ان کی اطاعت کی، اس لیے یہ ان کے ساتھ ہی جہنم میں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَبِئْسَ مَثْوَىٰ، برا ہے ٹھکانہ الظالمین، تمام ظالموں کا، جو اللہ کے ساتھ ظلم یعنی شرک کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی ظلم یعنی مخلوق کے حقوق میں شریک بن جاتے ہیں، دھکے سے چوری ڈاکے کرتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں مال جان جو ہے ان پر اپنی بدماشی چلاتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے ظالموں کا بہت برا ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ربوبیت میں، جو بھی اس کی صفات ہیں ان میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ ظلم ہے کہ مخلوق کے حقوق جو ہے ان پر غاصبانہ قبضہ کر لینا، ان پر ظلم کرنا، چوری ڈاکے سے مال ان کا لوٹنا، شیطانی طریقوں سے، جھوٹ سے، منافقت سے ان کا مال لوٹ لینا قوم کا، اپنی جائیدادیں جو ہے بناتے ہیں ملکوں کے اندر ملکوں کے باہر، تو یہ جو ہے یہ ظالم جو ہے یہ اللہ کے بھی باغی ہیں اور مخلوق پہ بھی باغی ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَحْقیق صَدَقَکُم، سچ کر دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنا، اللہ نے جو مومنین سے وعدہ کیا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں فرشتے بھیج رہا ہوں، اور احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 300 منافق جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے واپس تو پریشان نہیں ہونا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، منافق نہیں ساتھ تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا، اور اگر وہ تیزی سے آئے تو میں 5000 کر دوں گا، 5000 فرشتے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ جو تھا وہ سچ کر دکھایا، فرشتے بھیجے میدان احد میں، اور مسلمانوں کو جو ہے شروع میں جو ہے فتح ہو گئی، اللہ نے حسب وعدہ ان کو کامیابی عطا فرما دی، اور کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر سامان چھوڑ کر بھاگے، اور نبی علیہ السلام نے تیر اندازوں کو جو حکم دیا تھا کہ درہ کسی طرح نہیں چھوڑنا، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، ان کی غلطی سے جو انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید جو تھے وہ اس درے سے داخل ہو کر دوبارہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے، تو اللہ نے جو اپنے وعدے کے مطابق فتح عطا فرمائی تھی شروع میں، اب وہ جو ہے مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے وہ شکست میں بدل گئی۔ استحسون، جب تم کاٹ رہے تھے ہم ان کافروں کو بإذن ہی ساتھ اللہ کے حکم کے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمہارے لیے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، اور تمہیں کامیابی کا وعدہ جو دیا تھا اللہ نے پورا کر دیا، تمہیں کامیابی دی شروع میں۔ پھر تم جو ہے جب تم نے درہ والوں نے جو ہے درہ چھوڑ کر غلطی کی تو اس درے سے دشمن جو ہے وہ داخل ہوا، تو تمہاری جو ہے پھر فتح جو تھی وہ کامیابی میں بدل گئی، ورنہ فتح تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم دی کہ تم کافروں کو تحسونہم، تو ان کو کاٹ رہے تھے، کافر بے بس ہو گئے تھے تمہارے سامنے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کافر تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، ساری دنیا کے کافر جو ہیں وہ تمہارے سامنے لا یقاتلونکم، وہ تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، ساری دنیا کے بھی کافر اکٹھے ہو جائے، ہر کافر کے دل میں ایمان والوں کا خوف ہے، ڈر ہے، اور موت سے بھی ڈر ہے ان کے دلوں میں۔ تو فرمایا اللہ
فی کرم محسنتن، وہ لڑیں گے تو قلعہ بند ہو کر، بستیوں میں جو قلعے ہیں وہ ان کے اندر بند ہو کر لڑیں گے، اور من ورائے حجاب، یا پردوں کی اوٹ میں، دیواروں کے پردے، کس پہاڑوں کے پردے یا کسی چیز کے پردے کے اوٹ میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہارے سامنے آ کر کافر نہیں لڑ سکتے، ساری دنیا کے کافر آ جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا ساتھ دے، تمہیں شکست نہیں دے سکتے کسی صورت بھی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس فشل تم، بزدل ہو گئے تم، بز کے معنی بکری، دل کے معنی دل، بکری کے دل والے ہو گئے تم، کیا مطلب؟ ڈرپوک ہو گئے تم، تمہارے اندر کمزوری آ گئی وہ درہ چھوڑ کر۔ نبی علیہ السلام نے شروع میں صحابہ اگر 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑے کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ اگر ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسم جو ہے ان کا گوشت پرندے نوچ لیں، تم نے کسی صورت اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب اللہ نے شروع میں فتح دی تو تیر اندازوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا، اور دیکھیں اختلاف سے جو ہے کتنا انسان نقصان پہنچتا ہے اللہ کے دین کو اور دین والوں کو۔ یہ اختلاف ہے، حالانکہ سچے ایمان والے ہیں، لیکن اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بھی کافر بھاگ گئے، چلو ان کا چھوڑا وہ سامان اکٹھا کرتے ہیں، کھڑے تو ہیں نا۔ کچھ کہنے لگے نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی ہم یہ درہ نہیں چھوڑیں گے، ہم سامان اکٹھا نہیں کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے ان کی طاقت جو تھی درے کے سامنے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، تقسیم ہو گئی، کچھ لوگ چھوڑ کر درہ سامان سمیٹنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس طرح ان کی طاقت جو تھی 50 تیر اندازوں کی وہ کمزور ہو گئی۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشل تم، بزدل ہو گئے، یعنی بکری کے دل والے، یعنی کمزور ہو گئے تم، ڈرپوک ہو گئے تم، وتنازعتم، اور آپس میں جھگڑ پڑے تم، فی الامر، بیچ خاص کام کے۔ وہ خاص کام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جو تاکید فرمائی تھی، 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا تھا، کہا تھا کسی صورت تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے سامان سمیٹنے کے لیے وہ جو ہے تقسیم ہو گئے 2 گروہوں میں، اور اس طرح ان کے اندر کمزوری آ گئی۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی، من بعد اس کے ما جو اراکم، اس نے دکھا دیا تم کو، ما جو تحبون، تم پسند کرتے تھے، تمہیں جس فتح سے، جس کامیابی سے محبت تھی، وہ اللہ نے شروع میں تمہیں وہ کامیابی دکھا دی، اور اس کامیابی کے بعد جو ہے تم نے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصیتم نافرمانی کی، کچھ لوگوں نے درہ چھوڑا، تو اسی درے سے کافر جو تھے اپنا وہ حملہ آور ہوئے، خالد بن ولید جو ہے ان کی سربراہی میں، اور پھر تمہاری جو ہے وہ دوڑیں لگ گئیں، پھر تم میں سے زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ تمہاری غلطی ہے، اختلاف کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے فرقے جو اللہ کے دین سے اختلاف کرتے ہیں، میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، یہ فرقوں کی اللہ کے اصلی دین کے ساتھ یہ دشمنی ہے، کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے، یہ حقیقی دشمنی ہے۔ یہ جب خالص دین آیا آسمان سے، پھر اس کے مقابلے میں فرقے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتابیں لکھ کر لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور لے جانے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یہ حقیقت میں اسلام دشمنی ہے۔ تو فرمایا کہ منکم، تم میں سے، من، وہ بھی تھے، یریدو، جو ارادہ رکھتے تھے، چاہتے تھے، الدنیا، خاص دنیا۔ تم درے میں کھڑے تھے 50 تیر انداز، تم نے جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دنیا کے پیچھے لگ گئے کہ چلو مال اکٹھا کرتے ہیں، اور پوزیشن جس پر تمہیں نبی علیہ السلام تاکید کر کے کھڑے کیا تھا وہ تم نے چھوڑ دی کچھ لوگوں نے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم دنیا کا مال سمیٹنے چلے گئے، اور دشمن نے اسی درے سے تم پر حملہ کر دیا۔
پھر تم سنبھل نہ سکے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے من وہ بھی ہیں یرید و ارادہ رکھتے تھے الآخرہ، حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کا، جنہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں جو ہے درہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہمارے جسم پرندے جو ہے ہم شہید ہو جائیں، پرندے ہمارے جسم نوچ لیں، پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب ان کے اندر تنازع پیدا ہو گیا، سامان اکٹھا کرنے میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر جو ایمان والے تھے، جو نبی علیہ السلام کے فرمان کو جو ہے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، آخرت کی فکر تھی زیادہ، وہ ڈٹے رہے اس درے میں، اور جو دنیا کے پیچھے لگ گئے اور سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، وہ جو تھے پھر ان کی وجہ سے جو ہے دشمن جو تھا وہ غالب آ گیا، اور اللہ کی طرف جو فتح آئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو عنہم، ان سے، تم نے کافروں سے اپنی توجہ پھیر لی، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہو کہ میرے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نصیحت جو ہے اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تمہیں نصیحت کی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درہ کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ اللہ چاہتا کافروں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کرتا کہ وہ درے کی طرف واپس لوٹتے ہی نہ، لیکن یہاں اللہ نے آزمائش کرنی سی تمہاری، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید جو ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ یہ آزمائش سے اللہ کی طرف سے، ورنہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اللہ ان کے دلوں میں مزید خوف ڈال دیتا تو کبھی بھی وہ درے سے جو ہے حملہ آور نہ ہوتے۔ لیکن یہ مومنین کوئی یہ جو حرکت ہے کہ درہ چھوڑ کر کچھ لوگ جو تھے وہ سامان سمیٹنے لگ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ فرمایا ثم صرف، پھر اس نے پھیر دیا تم کو عنہم، ان دشمنوں سے، تم نے دشمنوں کی پرواہ نہیں کی اور سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ تمہیں دشمنوں کو جو ہے بھگانے کے لیے ان کے پیچھے دور تک جانا چاہیے تھا، دور تک جانا چاہیے تھا۔ یہ قرآن نے جو ہے کسی اور موقع پہ فرمایا ہے کہ تم ان کا پیچھا کرو، دور تک پیچھا کرو تاکہ واپس نہ آ سکیں۔ تو فرمایا کہ ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو عنہم، ان دشمنوں سے، تمہاری توجہ جو ہے دشمن سے ہٹ کر دشمن کے سامان کی طرف لگ گئی، اور تم ہے آزمائش میں پڑ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے تمہیں جو ہے پھر اللہ نے جو ہے تمہاری آزمائش میں تمہیں آزمایا، اور تم جو ہے فتح گنوا بیٹھے اور شکست جو ہے تمہیں حاصل ہو گئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے تم کو، چونکہ یہ سارے صحابہ کرام حقیقی ایمان والے تھے، سچے ایمان والے تھے، منافق نہیں تھے، کھوٹے نہیں تھے، بس ظاہری طور پر جو ہے یہ خیال آ گیا کہ چلو سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، دشمن تو چلا ہی گیا، میدان صاف ہو گیا ہے، تو اب سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو سامان میں پڑ گئے، وہ پوزیشن درے کی پوزیشن کمزور ہو گئی اور دشمن حملہ آور ہوا، اور اس طرح جو ہے فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ کہ معاف کر دیا اس اللہ نے تم کو، تم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے اللہ نے معاف کر دی۔ کیوں؟ کہ یہ خالص ایمان والے تھے، یہ منافق نہیں تھے۔ اللہ معاف کرتا ہے خالص ایمان والوں کو، منافقوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سورہ توبہ ہے، منافقوں کا سردار فوت ہوا عبداللہ بن ابی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا بیٹا جو تھا وہ خالص ایمان والا تھا، عبداللہ، نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو اپنی قمیض مبارک دی کہ اس پر جو ہے ڈال دینا۔ پھر نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے جو ہے سورہ توبہ کے اندر حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
قیامت تک اگر کوئی منافق مر جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، دعا نہیں کرنی، کیونکہ منافق اندر سے کافر ہوتا ہے، وہ زبان سے ایمان والا ہوتا ہے، اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، کافر کا جنازہ نہیں پڑھنے کی اجازت۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو منافق ہیں کھوٹے، زبان سے کلمہ، زبان سے اسلام کے گیت اور دل سے کافروں کے ساتھی، کافروں کے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستیاں ہیں، کافروں کے ساتھ ملکوں میں جو ہے اس ملک کا مال لوٹ لوٹ کر جو ہے کافروں کے بینک بھر رہے ہیں اور وہاں اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ یہ منافق، کھڑے منافق، 100% منافق ہے۔ کوئی شخص جو ہے یہ غلط فہمی نہ رہے، جو کافروں کے ساتھ دوستی قائم کرتا ہے وہ مومنین کا ساتھی نہیں ہوتا، جو کافروں کی غلامی کرتا ہے، ان کے فتنے مسلط کرتا ہے اللہ کی زمین و مخلوق پر، وہ مومنین کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ کافروں کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ اس منافق عبداللہ بن ابی کے لیے جو ہے نماز جنازہ میں 70 دفعہ بھی بخشش کی دعا کریں لن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ کافر اور منافق کی قبر جو ہوتی ہے وہ جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ توبہ کا، میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر کی باتوں کے حوالے سے، میں کوشش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات نہ کروں، لیکن انسان ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے، میں جان بوجھ کر کوئی بناوٹی بات نہیں کہتا۔ تو اللہ نے منافقین کے لیے نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ ان کے لیے آپ نے بخشش نہیں مانگنی، ان کا نماز جنازہ منافقین کا آپ نے نہیں پڑھانا۔ جو دل سے کافروں کے ساتھ ہیں، کافروں کے فتنے کے ساتھ ہیں اور زبان سے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ان منافقین کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، اور 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھائیں گے آپ، میں نہیں معاف کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ ان کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل والا ہے، مہربانی والا ہے، علی المومنین، اوپر حقیقی ایمان والوں، جو خالص ایمان والے ہیں، حقیقی ایمان والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو ہے اپنا فضل، اپنی مہربانی کرتا ہے، ان کے ساتھ اللہ نرمی فرماتا ہے، ان کے ساتھ اللہ نرم دل ہے۔ جو حقیقی المومن، الف لام لگا ہوا ہے، جو خالص ایمان والے ہیں، اللہ کی ان کے ساتھ جو ہے محبت، شفقت، مہربانی ہوتی ہے۔ لیکن منافق جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے کافروں کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے کافروں میں شمار کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو فرما دیا، امت قیامت تک امت کو فرما دیا کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ فرمایا استسعدون، جب تم بلندی پر چڑھ رہے تھے، یعنی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی احد، اوپر کسی ایک کے بھی۔ جب خالد بن ولید جو ہے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ درے سے حملہ کیا تو درے میں جو تھوڑے بچ گئے تھے وہ نہ بیچارے جو ہے وہ ان کو روک نہ سکے، پھر صحابہ کرام کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ جو ہے وہ جانیں بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، میدان نہیں چھوڑا انہوں نے۔ جی عمر فاروق بھاگ گیا تھا، عمر فاروق تو جو ہے اس نے تو ایران فتح کیا، عمر فاروق نے عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، شام فتح کیا، روم فتح کیا، وہ بھاگنے والا بندہ ہے۔
جو 4 5 6 ملک فتح کرنے والا ہو وہ بھاگنے والا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تدبیر کے لیے جو ہے مسلمان اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ بھاگنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا قرآن پاک میں، تو یہ تدبیر جو ہے کہ دشمن آگے بڑھے تو اس کو ہم آگے بڑھنے دیں گے، پھر اس کا گراؤ کر لیں گے، ایک تو یہ تدبیر ہے۔ دوسرا قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے جو ہے وہ پھنس گیا کافر ہو تو پیچھے ہٹ سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو جان گنوانا نہیں ہے، جان بچانا بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، عمر فاروق اکیلے نہیں تھے، باقی صحابہ کرام جو ہے دوڑے لگ گئے جب خالد علی نے حملہ کیے درے سے اچانک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس تو سے دونا، جب تم بلندی پر چڑھ یعنی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ولا تعلونا، اور نہیں تم مڑ کر دیکھتے تھے، اللہ دن اوپر کسی ایک کے بھی، والرسول، اور حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یدعوکم، پکار رہے تھے تم کو، دعوت دے رہے تھے تم کو، بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب خالد ولید نے حملہ کیا تمہاری دوڑیں لگ گئی، نبی علیہ السلام جو ہے پہاڑ کے اوٹ میں کھڑے رہے تھے، اور جو اوپر جا رہے تھے ان کو نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے، پھر جو ہے انہوں نے جو ہے سنبھل کر پھر حملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فتح کامیابی عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ والرسول، اور حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، دعوت دے رہے تم کو، بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، اخرا کے معنی پیچھے، فاصابکم، پس پہنچا تم کو، ثواب سے، ثواب کے معنی بدلہ، پس اس نے بدلہ دیا تم کو، غمن، غموں کی صورت میں، بغمن، ساتھ غموں کے۔ تمہیں جو ہے جب شکست ہوئی، شہادتیں ہوئی، زخمیں ہوئے، تو تم پر جو ہے کئی غم جو ہے وہ ٹوٹ پڑے۔ آئی ہوئی شروع میں آئی ہوئی فتح کا غم، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی غلطی کا غم کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، پھر کافروں کے حملے سے جو ہے شہیدوں کا غم، زخمیوں کا غم، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، یہ بھی غم، اپنی غلطی کا غم کہ ہم نے یہ غلطی کیوں کی۔ فرمایا فاصابکم، پس پہنچے تم کو، یعنی بدلہ ملا تمہیں تمہاری غلطی کا، اصابہ ثواب، ثواب کا نہیں بدلہ، پس بدلہ ملا تم کو تمہاری اس غلطی کا، کیا بدلہ ملا؟ غمن، غم کی صورت میں، بے غمن، ساتھ غم کے، غم در غم، کئی غم جو ہے تمہیں جو ہے لاحق ہو گئے، لکئی لا، تاکہ نہ تحزنوں، تم غمگین ہو جاؤ، اللہ اوپر، ما، جو فاتکم، کھو گیا تم سے، جو فوت ہو گیا تم سے، کھو گیا تم سے۔ اللہ نے کئی غم جو تھے ان پر سوار کر دیے، تاکہ آئی ہوئی فتح جو تھی شروع میں اس کا غم، اکیلے کا غم نہ رہے، اور بھی غم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے، تاکہ یہ جو ہے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے غم کو نظر انداز کرتے جائیں، بھول جائیں۔ فرمایا ولا ما اصابکم، اور نہ تمہیں نہ تم غمگین ہو، ما، جو اصابکم، پہنچا تم کو، جو تمہیں شکست پہنچی ہے اس پر، یا شہادتیں ملی ہے، زخمی ہوئے ہیں، تاکہ تمہیں یہ غم جو ہے یہ تمہیں غمگین نہ کر دیں۔ اس لیے یکے بعد دیگرے غم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ سوار کیے، جو ہے جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان سے کوتاہی کی، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ان پر جو ہے غم اللہ کی طرف سے آتے رہے، تاکہ وہ جو ہے پہلے غموں کو بھولتے جائیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ خبیر، خبردار ہے، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے، تمہارے عملوں سے اللہ خبردار ہے۔ ثم انزل، پھر اس نے اتارا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، وہ تمہارے، من الغم، من بعد الغم، خاص غموں کے بعد، کیا اتارا؟ امنتن، امن، سکون۔ اتنے غم اکٹھے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی طرف سے سکون اتارا، یہ سب غم جو تھے اللہ نے بھلا دیے،
اور جو ہے وہ امن کس صورت میں آیا؟ نعاسن، اونگ کی صورت میں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے کھڑے کھڑے جو ہے وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، اور جو ہے اس اونگ کی وجہ سے سارے غم جو تھے وہ دل و دماغ سے بالکل واش ہو گئے، ان کو وہ بھول ہی گئے کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ غم ملا ہے۔ فرمایا کہ من بعد غموں کے بعد اللہ نے اتارا اوپر تمہارے، وانزل علیکم، اس نے اتارا اوپر تمہارے، من بعد الغم، ان خاص غموں کے بعد، امنتن، امن کو، سکون کو، نعاسن، اونگ کی صورت میں تم پر اونگ طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اونگ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ بھلا دیا اس نے، اونگ نے۔ جس سے انسان جو ہے بڑا پریشان ہوتا ہے، سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، کئی غم جو ہے اس کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے۔ یکشا، وہ اونگ ڈھانپ رہی تھی، طائفتاً، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، سب پر نہیں، کچھ لوگوں پر جو زیادہ ہی پریشان تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، اور ان کے غم جو تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ وہ طائفتاً، ایک جماعت، قد اہمتہم، تحقیق، اہمت، فکر مند کر دیا ان کو، قد تحقیق، اہمت، فکر مند کر دیا، ہم کے معنی بھی غم ہوتا ہے۔ اللہ، یہ دعا ہے نبی علیہ السلام، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ اس میں حزن اور ہم جو ہے دونوں ایک معنی ہیں۔ تو قد اہمت ہم، ان کو فکر کر دیا، انفسہم، ان کی جانوں نے، کچھ لوگ تھے ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی اور وہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ہے اللہ بیان کر رہے، یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، غیر الحق کے، سوائے حقیقی سچ کے، وہ اللہ کے بارے میں کچھ بدگمانیاں جو ہے اختیار کر رہے تھے، کیونکہ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے ایمان اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے، تو آہستہ آہستہ پختہ ہوتے ہیں۔ جو نئے تھے نا وہ کچھ زیادہ گھبرا گئے، مثلا جو ہے جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، اب ان کو تو تجربہ نہیں تھا، اس لیے جو ہے جو بدر میں تجربہ والے تھے وہ تو سمجھ گئے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرشتوں کی دیکھ کرنی ہے اور ہمیں سکون دینا ہے، اور ہم نے کافروں کی گردنیں کاٹنی ہیں۔ ان کو تو بالکل جو بدر کا منظر تھا اس کی بنیاد پر وہ تو بالکل پرسکون تھے، لیکن جنہوں نے بدر کا معرکہ نہیں دیکھا تھا، نئے تھے، وہ کچھ جو ہے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وطائفتن، اور ایک جماعت ایسی تھی، قد اہمتہم، تحقیق جو ہے فکر مند کر دیا ان کو، انفس، پریشان کر دیا، یا فکر مند کر دیا، پریشان کر دے، تو ہم کے معنی پریشانی، تو فرمایا کہ پریشان کر دیا ان کو، انفسہم، ان کی جانوں نے، ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی۔ جو نئے آئے تھے، یہ بات ہو رہی ہے نئے آنے والے، جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، جو اس کے بعد 1 سال بعد غزوہ احد میں شامل ہوئے، تو جو بدر میں شامل ہوئے تھے وہ تو پختہ ایمان، حوصلے والے، ان کو اپنی آنکھوں سے سب کوئی دیکھا تھا، اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ اب یہ جو چارے نئے آئے تھے، پہلی جنگ تھی جن کی، تو یہ ان کے لیے جو ہے کچھ ان کو اپنی جانوں کا جو ہے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ وہ یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، ساتھ اللہ کے، غیر الحق کے، سوائے حق کے، وہ کہہ رہے تھے بس ہماری تقدیر ایسی، اللہ نے ایسا لکھا ہوا تھا، حالانکہ نہ یہ تقدیر کا قصور تھا نہ اللہ کا قصور تھا، یہ قصور تھا درہ والوں، جنہوں نے درہ چھوڑا۔ قصور آگے تفصیل بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو پہلی بار شامل ہوئے تھے غزوہ جنگ میں، غزوے میں، کیونکہ وہ ناتجربہ کار تھے اور نئے تھے، اس لیے وہ کچھ فکر مند ہو گئے، اور اللہ کے بارے میں کچھ جو ہے وہ مایوسی یا نقا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بدگمانی سے جو ہے ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، اس نے تو کہا تھا میں فرشتے بھیجوں گا،
تو وہ اپنی غلطی جو ہے وہ ان کو بھول ہی گئی کہ ہم نے درہ چھوڑا تو یہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ فرمایا ظن الجاہلیت، جہالت کے گمانوں کی طرح، زمانہ جاہلیت کے گمان جو تھے، جیسا ہم کہتے ہیں بھائی میری قسمت ہی لکھا تھی، تیری قسمت ہی کیوں لکھا؟ تو کسی شریف آدمی نے کتا کیا تو مار کھا دی ہے، تو کہنا میری قسمت ہی لکھی تھی مار۔ شرارت تو خود کیتی ہے، مار تو خود کھاتی ہے، کھائی ہے، تو کوسن لگ پیا تقدیر نو، کہنا جی اللہ نے میرے مقدر سے لکھا تھا، تیرے مقدر نے اللہ نے تو نہیں لکھا کہ تو کسی نے کتا کھاؤ، تینوں اللہ نے تو نہیں سکھا کہ کسی نے کتا کہہ کے مار کھائیں، یہ تو تیرا اپنا فعل ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہم اپنی غلطی گریبان میں نہیں دیکھتے، ہم جو ہے فوراً جو ہے اللہ پر جو ہے وہ تقدیر پر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ یہ مومن کی جو ہے نبی علیہ السلام نے صفت بیان کی ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی، غالباً قرآن میں بھی ہے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ اندر دیکھتے ہیں کہ کہیں میری غلطی تو نہیں ہے، اور اگر غلطی ہو تو وہ اپنی غلطی پر زور دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اگر آزمائش ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھتے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ ظن الجاہلیت، وہ زمانہ جاہلیت والے، جہالت والے گمان جو تھے وہ کرنے لگ گئے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا، کیا ہے واسطے ہمارے من الامر، اس خاص کام سے، من شیئن، کچھ بھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، یہ سارا کوئی تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں اگر ہوتا تو ہمیں جو ہے شکست نہ ہوتی، نعوذ باللہ۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں غلطی تو ہے ان کی اپنی ہے، اور وہ بوجھ ڈال رہے ہیں سارا اللہ کی طرف کہ ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کا وعدہ بھی کیا تھا، تو پھر ہماری مدد، پاگلوں، مدد تو کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے۔ تمہیں شروع میں جو ہے اللہ نے فتح، کامیابی عطا فرمائی ہے، جب تم نے درہ چھوڑنے کی غلطی کی ہے تو وہ تمہارا قصور ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے۔ ہم جو ہے غلطی کر کے جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، ہم بدمعاشی خود کرتے ہیں، اور سارا مدعا جو ہے وہ غریب پر، بے گناہ پر، کمزور آدمی پر ڈال دیتے ہیں، جی میں نے نہیں کیا اس نے کیا، اور بے گناہ لوگ جو ہے بیچارے جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ چلاکی جو ہے، یہ جھوٹ جو ہے خوب پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ کہہ رہے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا، کیا ہے واسطے ہمارے، من الامر، اس خاص کام سے، من شے، کچھ بھی اختیار، یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہمارے بس کی بات ہے، یہ تو سب اللہ کے بس میں، وہی اللہ کے بس میں ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی، اور تم جو ہے دشمن کو آگ دور تک چھوڑنے کی بجائے تم نے سامان لوٹنا شروع کر دیا، تو اس میں اللہ کا قصور کیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ درہ نہیں چھوڑنا؟ تو تمہاری غلطی تو تمہاری ہے، تم کہتے ہو ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں تھی، تمہاری بس میں تھا درہ کو چھوڑنا، تم نے کیوں چھوڑا؟ فرمایا کہ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، بیچ اپنے دلوں کے، ما لا، جو نہیں، یبدون، وہ ظاہر کر رہے تھے، لقا، باپ سے آپ کے، وہ اندر کا غصہ جو ہے وہ چھپا رہے تھے، ان کو بڑا غصہ تھا، حالانکہ یہ ان کی جو ہے کمکری تھی کہ اللہ نے شروع میں اپنا وعدہ پورا کر دیا، فرشتے بھیج کر تمہیں فتح عطا فرما دی، اور جب فتح مل گئی تو آگے تم نے درہ چھوڑ کر، پوزیشن چھوڑ کر جو ہے غلطی کی ہے، اب جو ہے اس غلطی کی سزا تمہیں نے بھگتنی ہے، وہ غلطی اللہ نے تو نہیں کی، تم نے کی ہے نا۔ تو فرمایا یخفون فی انفسہم، وہ اپنے چھپا رہے تھے، خفیہ رکھ رہے تھے بیچ اپنے دلوں کے، ما لا یبدون، جو نہیں وہ ظاہر کرتے تھے، لقا، باپ سے آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندر کا جو غصہ تھا، مایوسیاں تھیں ان کو اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ ہمیں ہماری مدد کیوں نہیں کی، تو مدد تو کی اس نے، اب جب تم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی،
تو پھر اللہ نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم نے اگر نبی کی نہیں مانی ہے تو بھگتو پھر۔ فرمایا کہ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا، اگر ہوتا واسطے ہمارے، من الامر، اس کام سے شیئن، کچھ بھی اختیار، ما قتلنا، نہ قتل کیے جاتے ہم، ہا ہونا، اس جگہ۔ یہ سب وہ ہیں جو نئے جن کے لیے یہ غزوہ احد 2 نمبر غزوہ ہے، ان کے لیے یہ پہلا غزوہ تھا، ان کو تجربہ نہیں تھا۔ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو یہ نا تجربہ کار جو تھے نا، وہ ایسے جو ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے لیے جو ہے ان کے دلوں میں یہ ایسے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ما قتلنا، نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا، اس جگہ۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم جو ہے ہمارے بھائی شہید نہ ہوتے۔ تو وہ یعنی یہ وہ اب الزام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ الزام اللہ کو بنتا نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرشتوں کے ذریعے تمہیں فتح دے دی، لیکن تم نے جو ہے درہ چھوڑ کر غلطی کی، اس کی سزا پائی، اس میں اللہ کو کوئی دخل نہیں ہے، تمہارا قصور ہے۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، بیچ اپنے گھروں کے، لبرز، البتہ نکل پڑتے، الذین، وہ لوگ، کوتبہ، لکھ دیا گیا تھا ازل سے، علیہم، اوپر جن کے، القتل، حقیقی قتل ہونا، الی مضاجعہم، طرف اپنے بستروں کی، یعنی گرنے کی جگہوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہمارے بندے یہاں شہید نہ ہوتے، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو میں تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے میں تمہیں جہاں لا کر جو ہے تمہیں میں شہید کروا دیتا، جن کا میں نے ازل سے لکھا ہوا تھا کہ فلاں نے اس میدان احد کے فلاں جگہ گرنا ہے، شہید ہونا ہے، فلاں نے فلاں جگہ، فلاں نے فلاں جگہ۔ فرمایا تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ تم کیا سمجھتے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے تو تم موت سے بچ سکتے تھے؟ نہیں، میں تمہارے گھروں میں سے تمہیں لے آتا یہاں، اور جس شخص نے جس جگہ پر گرنا تھا شہید ہو کر، میں اس جگہ پر اس کی جان جو ہے نکالتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، یہ جو ہے مفروضے نہیں بنانے چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حقائق جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو بنتا ہی نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں بنتا۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم بیچ اپنے گھروں کے، لبرز، البتہ نکل پڑتے، بول لو براز، لفظ سے براز، پیٹ سے نکلنے والی چیز، بول کے معنی پیشاب، اور براز کے معنی دوسرا جو ہے پیشاب کے ساتھ جو نکلتی ہے گندگی، اس کو براز کہتے ہیں ہم اردو زبان میں۔ تو برازہ وہ نکل پڑے، براز نکلنے کی چیز، پیٹ سے نکلنے کی چیز کو کہتے ہیں۔ بول کے معنی پیشاب، براز کے معنی پخانہ۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم بیچ اپنے گھروں کے، لبرز، اگر البتہ نکل پڑتے، الذین، وہ لوگ، کوتبہ، لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، علیہ، وہ پر جن کے، القتل، حقیقی قتل ہونا، خاص قتل ہونا، یعنی شہید ہونا، الی مضاجعہم، طرف اپنے بستروں کی۔ لفظی معنی مزاج کے، مضجع کے معنی بستر، مزاج جمع ہے اس کی، تو یہاں ہے گرنے کی جگہ۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے میں تمہیں یہاں دے آتا، اور جس میدان کی جس جگہ نے، جس جگہ پر جس شخص نے شہید ہو کر گرنا تھا، جو میں نے لکھا ہوا تھا ازل سے، وہ وہیں پر گرتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ، مَا فِي صُدُورِكُم، جو کوئی بیچ تمہارے سینوں کے ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا تھا، اللہ جانتا تو ہے، لیکن اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ تم کیسی باتیں، جو قصور تمہارا اپنا، اس قصور کی طرف نہیں آتے، سارا غصہ اللہ پر نکال رہے ہیں کہ ہمارے بس میں ہوتا تو لوگ شہید نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قصور جو ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اللہ کے بس میں، لہذا اللہ کا قصور ہے، استغفر اللہ، غلطی تو تمہاری اپنی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، مَا فِي صُدُورِكُم، جو تمہارے سینوں کے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ خاص کر لے، چن لے،
ما فی قلوبکم، جو بھی تمہارے دلوں کے ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو آزمائش کے ذریعے جو ہے وہ جاننا چاہتا تھا، جانتا تو تھا، لیکن جو ہے تمہاری کیفیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کرنا تھا۔ جانتا تو تھا لیکن دلوں میں جب تمہارے آیا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پھر بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ بڑے یمحص، اور تاکہ وہ خاص کر لے، چن لے، ما جو کوئی فی قلوبکم بھی تمہارے دلوں کے ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، تو یہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بذات سات باتوں، الصدور تمام سینوں کی، تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ نے تمہارے آزمانا تھا، اور آزمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہاری کیفیت بیان کرنی تھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کہ تمہارے دلوں میں جو اللہ کے خلاف غصہ ہے، جی ہمارا تو کوئی دخل نہیں اس میں، سارا قصور نعوذ باللہ اللہ میاں کا ہے، تمہاری اصلاح تو کرنی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کا قصور نہیں، قصور تمہارا اپنا ہے، تم نے درہ چھوڑا۔ فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا جو پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقا ملیں، الجمعان دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں کافروں کی جو ہے آپ ایک دوسرے کے سامنے آئی، یعنی مکہ کے کافر اور مدینہ کے ایمان والے، اس دن جو لوگ بھی پھر گئے، انما بے شک استزلّ پھسلا دیا، بہکا دیا، ہم ان کو شیطانوں، شیطان نے، یہ جو درہ چھوڑنے والے تھے ان کو جو ہے شیطان نے اس وسوسے میں ڈال دیا، بہکاوے میں ڈال دیا، بھلا دیا نبی علیہ السلام کی تاکید کو، اور تمہیں کہا کہ جو ہے سامان اکٹھا کرو، دشمن تو چلا گیا، اب سامان اکٹھا کرو، کھڑے رہنے کا کیا فائدہ۔ یہ شیطانی وسوسہ تھا شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی جو ہے حفاظت کر رہے ہیں، وہ تو کھرے ایمان والے تھے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور انہیں درہ چھوڑ کر سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بہکاوا جو تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ فرمایا انما بے شک استزلّہم پھسلایا ان کو، بہکایا ان کو، گمراہ کیا ان کو، شیطان، حقیقی شیطان نے، یہ ان کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی کہ چلو یار سامان اکٹھا کرتے ہیں، بے بعض ساتھ بعض باتوں کے ماں کا سب جو انہوں نے کمایا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جو انہوں نے درہ چھوڑا ہے اور شکست کھائی ہے، یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، البتہ تھا کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو، کیونکہ وہ کھرے ایمان والے ہیں، خالص ایمان والے ہیں، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کی خطا کو، غلطی کو معاف کر دیا، جو غلطی ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالی تھی میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب جن کو اللہ معاف کرتا ہے ان پہ جو ہے وہ طرح طرح کے جملے بولنا اور ان کی تحقیر کرنا، ان کو گمراہ ثابت کرنا، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ جب معاف کرنے والا معاف کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر جو ہے فتوے لگانے والے، ان کے خلاف باتیں کرنے والے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، البتہ تھا کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، حلیم بہت زیادہ حوصلے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بندے معافی مانگیں صحیح، اللہ سب کچھ بلا دیتے ہیں، بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اور حلیم حوصلے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ تیش میں آ کر فوراً پکڑ نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے انسان کو، حوصلے برداشت کرتا ہے۔ حلیم کے معنی برداشت کرنے والا، حوصلے سے جو ہے وہ ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ برداشت کر کے اللہ بخشنے والا ہے۔ لو جی پھر پڑھ لوں جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، کہنا مانا، حکم مانا، الذین ان لوگوں کا، کافروا جو کافر ہوئے، یردوکم وہ پھیر دیں گے کافر تم کو، علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے۔ اگر تم نے کافروں کا حکم مان لیا، ان کی بات مان لی، ان کی نصیحت مان لی، وہ تمہیں ایمان سے اباؤٹ ٹرن کر دیں گے، پیچھے کی طرف پھیر دیں گے۔ تمہارا چہرہ جو ایمان کی طرف ہے اس کو جو ہے وہ کفر کی طرف پھیر دیں گے، تمہیں تمہارا ایمان ختم کر کے کفر کی طرف تمہیں لے جائیں گے۔
فتن قلبوا پس تم لوٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے بن کر، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ مولا کو مالک ہے تمہارا، دوست ہے تمہارا۔ اللہ کو مالک اور دوست بناؤ، کافروں کو مالک اور دوست نہ بناؤ۔ سپر پاور کافر نہیں ہے، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہتر ہے تمام مدد کرنے والوں میں سے۔ سنٹ کی جلد ہم ڈالیں گے فی قلوب بھی دلوں الذین ان لوگوں کے کافروا جو کافر ہوئے، الرعب خاص روب، خاص ڈر، خاص خوف، ہم کافروں کے دلوں میں خاص کفر ڈر جو ہے وہ ڈال دیں گے، بما بسبب اس کے جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا باللہ ساتھ اللہ کے۔ وہ ڈر جو ہے اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ بتوں کا پجاری انڈیا جو ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں آپ ٹی وی پر تو ہر چیز کے سامنے جھکتے ہیں بھی ہیں اور ہاتھ بھی باندھتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام نے جھک کر سلام کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے اندر جو ہے یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں جھک کر، ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ ملا کر سلام کرتے ہیں تو ساتھ ہی جھک جاتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے جھک کر سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب ہم کتاب و سنت کو پڑھیں گے تو ہمیں مسئلہ پتہ چلے گا۔ ہمارے علماء تو فارغ نہیں ہیں، وہ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں علماء اور مفتی۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں اور پھر جو ہے آپ کو مسئلے سنائیں۔ ان پر تو پیٹ چھایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ بل سنٹ کی فی قلوب الذین کافروا، جلد ہم ڈال دیں گے بیچ دلوں ان لوگوں کے جو کافر، الرعب خاص ڈر، بما بسبب اس کے اشرکوا جو انہوں نے شرک کیا باللہ ساتھ اللہ کے۔ مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، ما لہم نہیں ہے واسطے ان کے، ما لم جو نہیں ینزل اس نے اتاری بہی ساتھ اس شرک کے سلطان کوئی دلیل، وہ اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں جس کی آسمان سے شرک اختیار کرنے کی دلیل ہی کوئی نہیں اتاری کسی کتاب کے اندر، کہ تمہیں اجازت ہے کہ میرے ساتھ شرک کر لو، میرے ساتھ لوگوں میری مخلوق کو شریک بنا لو، کسی کتاب کے اندر یہ دلیل نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ہے ان کا خاص آگ۔ یہ کافر مشرک جو ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ وَبِئْسَ، اور برا ہے، مَثْوَىٰ ٹھکانہ الظالمین، تمام شرک کرنے والوں کا۔ ظلم کے معنی شرک ہوتا ہے، کسی کا حق چھیننا ظلم ہے۔ اللہ کا حق چھین کر بندوں کو دینا کہ اللہ داتا ہے تو فلاں بھی داتا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو فلاں بزرگ کو بھی اسی قبر پر سجدہ کرنا ہے، اس کے پاؤں میں پڑنا ہے، یہ ہے ظلم۔ یہ عبادت اور بندگی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، پوری مخلوق کے لیے۔ ساری مخلوق جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی ہے، اور ساری مخلوق کا خالق، مالک، رازق، رب صرف اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کا حق بنتا ہے کہ ساری مخلوق اس کے سامنے جھکے۔ لیکن جو لوگ لے جاتے ہیں لوگوں کو شرک کی طرف تو ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ ہے کہ سچ کر دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنا، اللہ نے جو کامیابی کا، فتح کا جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، تو یہ شکست کے لیے نہیں فرشتے آنے تھے، یہ فتح کے لیے جو فرشتے آئے تھے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، فرشتے بھیج کر تمہیں فتح عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ استحسونہم، جب تم کاٹ رہے تھے ان دشمن کافروں کو، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ تم پر کافروں کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ، تم ان کے بازو کاٹ رہے تھے، ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِهِ نہیں ساتھ اپنے حکم کے، حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم، جب تم کمزور دل ہو گئے، تمہاری طاقت کم ہو گئی، درے پر کھڑے ہوئے کہ جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے، کہ کچھ جو ہے وہ سامان لوٹنے میں چلے گئے، درہ جو تھا وہ خالی کر دیا، لہذا یہ پوزیشن تھی بھی کمزور ہو گئی،
اور دشمن اس کمزور پوزیشن جو ہے اسی سے جو ہے وہ حاملہ آور ہو گیا۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم، جس وقت تم کمزور ہو گئے، 50 کی بات کے بجائے تھوڑے رہ گئے درے پر، وتنازعتم، اور آپس میں تم جھگڑ پڑے کہ نہیں جی کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، چلو سامان، انہوں نے جو ہے نظر انداز کر دیا نبی علیہ السلام کی تاکید کو، پھر امر بیچ ہمارے خاص کام کے جو ہے انہوں نے جھگڑا کیا کہ نہیں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، کام کرتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں۔ صحیح تم، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہیں نبی علیہ السلام تاکید کی تھی درہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، تم نے اس کی آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ من بعد ما، پیچھے اس کے جو اراکم، اس نے دکھایا تم کو، اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، لیکن اس فتح کے بعد جو ہے تم جو ہے درے پر جھگڑا کیا، تم دنیا کا مال لوٹنا شروع ہو گئے، پوزیشن کمزور ہو گئی، اور پھر جو ہے تم نے اس نافرمانی سے کے نتیجے میں تمہیں وہ شکست ہوئی۔ ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے، جس فتح کو تم پسند کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اراکم، تمہیں وہ دکھا دی اللہ تعالیٰ نے اپنے حسب وعدہ۔ من بعد ما، پیچھے اس کے جو اراکم، اس نے دکھا دیا تم کو، ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے تھے، جس فتح سے تم محبت کرتے تھے، اللہ نے تمہیں دے دی فتح، تمہیں دکھا دی، اپنا وعدہ پورا کر دیا فرشتے دے کر، بھیج کر، لیکن آگے جو ہے اس کے بعد غلطی تمہاری ہے۔ منکم، تم میں سے من وہ بھی تھے یرید الدنیا، جو ارادہ رکھتے تھے اس دنیا کا، اور منکم، اور تم میں سے من وہ بھی تھے یرید الآخرہ، جو ارادہ رکھتے تھے آخرت کا۔ تم میں سے ایسے لوگ تھے جو دنیا کا مال اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، جبکہ دوسرے جو تھے وہ اس کو اللہ کے رسول کی نافرمانی سمجھتے ہوئے ان کی نظر آخرت پر تھی کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ فرمایا کہ ثم صرفکم، پھر اس اللہ نے پھیر دیا تم کو عنہم، ان سے، تم نے جب یہ ہے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا تو تمہاری توجہ تھی دشمن کی بجائے سامان کی طرف آ گئی، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ دور تک جو ہے کافروں کا پیچھا کرتے، مدینہ کی حدود سے دور ان کو چھوڑ کر آتے تاکہ وہ واپس نہ آتے۔ تو ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ اللہ نے تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ صرفکم، اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کس طرح اس نے پھیرا تم کو کہ تمہارے حال پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی مرضی کرنی ہے کر لو، پھر تمہیں چاہیے تھا دشمن کا پیچھا کرتے ہو، تم پیچھا کرنے کی وجہ تم سامان کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ صرفہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اللہ نے نہیں پھیرا، مطلب یہاں ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ تم نے جو ہے دشمن کا پیچھا چھوڑ کر مال کی طرف لگ گئے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، ٹھیک ہے بھگتو گے اس کو۔ فرمایا کہ لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ، البتہ کہ عَفَا، اس نے معاف کر دیا انکم، تم کو، کہ تمہاری غلطی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ کھرے ایمان والے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی بھی فوراً جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ واللہ ذو فضل، اللہ تعالیٰ فضیلت والا ہے، مہربانی والا ہے، علی المؤمنین، اوپر تمام حقیقی ایمان والوں کے، تمام حقیقی ایمان والے جو ان پر اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس تو سیدون، جب تم بلندی پر یعنی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے، پھر کر دیکھ رہے تھے، علی احد، اوپر کسی ایک کے بھی، تم پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جان بچانے کے لیے۔ والرسول، اور حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، دعوت دے رہے تھے تم کو، بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم، بھی تمہارے پیچھے سے، پیچھے تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تمہیں آوازیں دے رہے تھے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ فرمایا کہ فاصابکم، پس پہنچا تم کو، غمن، غم، بے غم میں ساتھ غم کے، غم کے بعد غم تمہیں جو ہے پہنچے، پھر پہلے جو ہے فتح کے بعد شکست ہو گئی، یہ غم، پھر اس کے بعد شہادتوں کا غم، زخمیوں کا غم، پھر جو ہے کافروں کے جو ہے غالب آنے کا غم۔ تو یہ غم جو ہے سارے اکٹھے ہو گئے،
لکئی لا تاکہ نہ تحزنوا تم غمگین ہو جاؤ علی ما اوپر اس کے جو فاتکم فوت ہو گیا تم سے. اللہ نے غموں میں اس لیے تمہیں شامل کر دیا تاکہ جو تم سے فوت ہو گئی ہے یعنی کامیابی فتح، جو فتح تم سے فوت ہو گئی ہے یعنی چھین لی گئی ہے، کھو گئی ہے، اس فتح کا تمہیں غم نہ رہے. ولا ما اور نہ اوپر اس چیز کے غم رہے اصابکم جو تم کو پہنچی یعنی شکست، شہادتیں، زخمی. یہ سارے کے سارے غم جو ہے اللہ نے مٹانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا غم جو ہے تمہیں پہنچایا تاکہ تم بھلاتے جاؤ. واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے. ثم پھر انزل اس نے اتارا علیکم اوپر تمہارے من بعد غم میں خاص غموں کے بعد امنتاً امن کو، سکون کو، نعاسن اونگ کی صورت میں، یکشا وہ اونگ ڈھانپ رہی تھی طائفتاً ایک گروہ پر، چھا رہی تھی ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، و طائفتاً اور ایک جماعت قد اہمتہم تحقیق فکر مند کر دیا ان کو، پریشان کر دیا ان کو، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، غیر الحق کے سوائے حق کے. وہ اللہ کے بارے میں جھوٹے گمان کر رہے تھے کہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، سب اختیار تو اللہ میاں کا تھا، تو پھر اللہ میاں نے ہمیں جو ہے شکست کیوں ہونے دی. یہ جھوٹے قسم کے جو ہے بہت گمان جو ہے وہ کر رہے تھے جو کہ انہیں کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اللہ کی ذات تو تمہارے ساتھ فرشتے اس نے بھیجے. یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ ساتھ اللہ کے غیر الحق کے سوائے حق کے. ظن الجاہلیت یہ گمان زمانہ ہے جاہلیت والے، جس طرح جاہل لوگ جو ہے دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں یا اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اس طرح تم نے بھی بدگمانی شروع کر دی. جو اسلام سے پہلے جو جاہل لوگ تھے، کافر لوگ تھے، وہ اپنی ناکامیوں کا مدعا جو ہے جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح وہ بھی اللہ پر ہی ڈال دیتے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی بس میرا اللہ نے میری تقدیر لکھی تھی، بس یہ اللہ کی طرف آئیں. بھائی اللہ کی طرف آئیں، پہلے اپنے سوچو نا، اپنے کردار میں پہلے دیکھو نا کہ تمہاری بھی کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے. فرمایا کہ یقولون وہ کہہ رہے تھے حل لنا کیا ہے واسطے ہمارے من الامر اس خاص کام سے من شیئن کچھ بھی، کیا اس فتح و شکست کے مقام میں کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہمارے اختیار میں فتح ہوتی تو ہم نہ شکست نہ اٹھاتے. اس طرح کے خیالات جو تھے جاہلوں والے ان کے دماغوں میں گھوم رہے تھے. اور یہ نئے لوگ تھے جو پہلی دفعہ جو ہے غزوہ احد میں شامل ہوئے. فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر بے شک تمام کام یا تمام فیصلے کلہ سب کے سب للہ واسطے اللہ کے. یہ حقیقت ہے کہ سارے فیصلے اللہ کرتا ہے. انسان فیصلے نہیں کرتا، انسان کوشش کرتا ہے. انسان کوشش کرتے ہیں، کوششوں کا جو انجام ہے، نتیجہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. یہ ہے حقیقت، کہ یہ حقیقت ہے کہ سارے کل کہہ دیجئے ان الامر بے شک تمام فیصلے کلہ سب کے سب للہ واسطے اللہ کے. ٹھیک ہے فیصلے اللہ کرتا ہے. اللہ نے ازل سے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے غلطی کرنی ہے اور شکست اٹھانی ہے، فتح کے بعد شکست اٹھانی ہے انہوں نے. یہ اللہ کا ازل سے فیصلہ تھا، لیکن اس میں کوشش تو انسانوں کی ہے نا. تو بندوں کی کوشش پر فیصلے اللہ کرتا ہے. کوئی ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کوئی گمراہی کے لیے، شرک و کفر کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کو جانے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ. یا کسی کو وہ بچا بھی لیتا ہے برے کام سے یا شرک یا کفر سے. تو کوشش انسان کی، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. یہ ہے حقیقت. فرمایا کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر بے شک تمام حکم تمام فیصلے کلہ سب کے سب للہ واسطے لگے. یخفون وہ چھپا رہے تھے، خفیہ رکھ رہے تھے فی انفسہم بیچ اپنی جانوں کے مالا جس کو نہیں یبدون وہ ظاہر کر رہے تھے لکا واسطے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے غصے کی باتیں زمانہ جاہلیت والی باتیں اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے جن کو ظاہر نہیں کر رہے تھے.
یقولون وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر، اگر ہوتا بات سے ہمارے من الامر اس خاص کام سے شیء کچھ بھی اختیار، ما قتلنا نہ قتل کیے جاتے ہم ہاں ہونا اس جگہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میں بات ہوتی تو ہم قتل ہی نہ ہوتے، ہم آتے ہی نہ یہاں پر۔ اللہ فرماتے کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم فی بیوتکم بیچ اپنے گھروں کے، لبرز الذین البتہ نکل پڑتے وہ لوگ کوتبہ لکھ دیا گیا تھا علیہم اوپر جن کے القتل و حقیقی قتل ہونا، الی مضاجہم طرف اپنے گرنے کی جگہوں کی۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بس میں ہوتا تو ہم موت کے منہ میں نہ جاتے، موت سے بچ جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا تمہاری موت کا، تم گھروں میں بیٹھے بھی رہتے تو اللہ تمہیں کسی نہ کسی کام کے لیے یہاں دے آتا، اور جہاں جہاں کسی نے گرنا تھا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر گراتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تو آگے آزمائے اللہ تعالیٰ ما جو فی قلوب صدورکم بھی تمہارے سینوں کے ہے، وَلِيُمَحِّصَ سینوں کی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کرے دنیا کے سامنے کہ ان کی غلطی ہے، انہوں نے درہ چھوڑا ہے، غلطی ان کی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ خاص کر دے ما فی قلوبکم جو بھی تمہارے دلوں کے ہے، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اللہ اس کو خاص کرنا چاہتا ہے جہاد کے ذریعے۔ اور یاد رکھیے جہاد کے ذریعے ایمان خالص ہوتا ہے۔ جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے سمجھ لیں کہ اس کا ایمان خالص ہے، اور جو جہاد سے دور رہتا ہے بچتا ہے سمجھ لیجیے کہ خالص ایمان والا نہیں بلکہ یہ منافق ہے۔ اور پورے قرآن میں جو ہے سورہ توبہ کے اندر بھی ہے منافقین کا ذکر جو ہے بڑی وضاحت سے ہے، سورہ منافقین کے اندر بھی ہے، باقی صورتوں میں بھی ہے کہ منافق جو ہے جو زبان سے ایمان والا اندر سے کافروں کا ساتھی، تو وہ جو ہے جہاد سے وہ بھاگتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا بیان ہے، وہاں اللہ نے وضاحتیں کی ہیں کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے تم یہ اجازت لیتے رہے ہیں گھر بیٹھے رہنے کی۔ اس سے غزوہ خندق جو ہے اس میں بھی اللہ نے وضاحتیں کی ہیں کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر ہمارے گھر جو ہے گھروں میں کوئی نگہبان نہیں ہے، نگران نہیں ہے، اس سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں منافق۔ یہ جھوٹے بہانے منافق بناتے ہیں، جہاد سے بھاگتے ہیں منافق۔ خالص ایمان والے بندے جو ہے وہ جہاد سے نہیں بھاگتے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا بذات باتوں و صدور تمام سینوں کی کہ ان الذین بے شک وہ لوگ تولو جو پھر گئے منکم تم میں سے یوم دن التقا ملنے الجمعان دو جماعتوں کے، جو دو جماعتوں کے آمنے سامنے آنے سے جو ہے وہ پھر گئے، یعنی انہوں نے درہ چھوڑا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ انما بے شک استزلہم پھسلا دیا تھا ان کو، بہکا دیا ان کو گمراہ کر دیا تھا ان کو شیطان و حقیقی شیطان نے، بے بعض ساتھ بعض کے ما کسب جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے غلطی کی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کہ سامان اکٹھا کرو، تو انہوں نے جو ہے اس کا نتیجہ پا لیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، البتہ تک معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے عنہم ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔